سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، جو سچویشن بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے خصوصی طور پر سیکیورٹی کے لحاظ سے، اس میں کافی تشویش پائی جاتی ہے، نہ صرف حلقہ اقتدار کے اندر بلکہ عام لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی، کہ یہ سچویشن آخر میں جائے گی کس طرف۔ جو 3 راؤنڈ آف ٹاکس ہوئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں، وہ کسی نتیجے کے علاوہ جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور اب انتظار اس بات کا ہے کہ ترکی نے جو ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جس میں ان کے ڈیفنس منسٹر، انٹیلیجنس چیف اور بھی لوگ جو ہے ان کی حکومت سے شامل ہیں، وہ آئیں گے پاکستان میں اور اس بات کا کوئی حل جو ہے وہ تلاش کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ان ساری باتوں کے درمیان میں اسلام آباد کے اندر ایک سوسائڈ اٹیک جو ہے وہ ہوا، اور پھر اس کے جو لوگ تھے انوالوڈ، وہ پورا سیل بھی جو ہے وہ پکڑا گیا، اور اس کے تانے بانے بھی جا کر جو ہے وہ افغانستان سے جو ہے وہ ملتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس طرح کا ری ایکشن نہیں دیکھا اسٹیٹ کی طرف سے جو پہلے تھا، جس کے اندر جو ہے افغانستان کو بلیم کر کے اور ان ٹارگٹس کو بھی جو ہے وہ جا کے نشانہ بنایا گیا، جو ہم سمجھتے ہیں جہاں سے در اندازی ہو رہی تھی۔ وجوہات اس کی کئی ہو سکتی ہیں، ایک تو جو عالمی منظرنامے کے اندر جوڑ توڑ کا ایک سلسلہ ہے، اور دوسرا کچھ ممالک کی گارنٹیز کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے جو ہٹ درمی ہے اور جو وہاں سے بیانات کا سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور وہاں سے مسلسل طور پر پاکستان کو جو ہے وہ بلیم کیا جا رہا ہے، اور یہ خصوصی طور پر فیک نیوز کی شکل کے اندر سوشل میڈیا پہ ایک بھرمار ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے منسٹرز ہیں، انہوں نے اب تو تقریباً پاکستان کے ساتھ اپنا ٹریڈ جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو ہمارے اسٹیٹ کے اندر جو وہاں سے اثرات ہیں اور کتنا یہاں سے لوگ سمجھ سکتے ہیں، پرٹیکولرلی ان سارے پروپیگنڈاز کا جو ہے وہ تعلق، جو اس کا ٹارگٹ ہے وہ یوتھ ہوتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ ہمارے ہاں سے علماء کرام اور خصوصی طور پر جو مذہبی طبقہ وہ اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، ان ساری باتوں پر ہم نے آج جو ہے وہ مدعو کیا ہے جناب راغب نعیمی صاحب کو۔ بہت شکریہ علامہ صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ علامہ صاحب، یہ جو سچویشن بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو اسٹیٹ کا ایک بیانیہ ہے اور جو کوششیں جاری ہیں، جس میں بہت ساری چیزوں کے آپ بھی جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے، اس کی لہر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو پیش رفت اب اس ٹائم پر ہے، آپ کے نزدیک جو ایفرٹس ہم کر رہے ہیں بطور اسٹیٹ، ایٹ لیسٹ جو لوگ چلے گئے ہیں، جو سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے اس میں انوالوڈ، تو وہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن ہم جو ایفرٹس کر رہے ہیں اس کے لیے آپ ایک پیغام امن کمیٹی کے 2 اجلاس بھی ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں کہ اب اس کی کیا سچویشن ہے، واٹ فیز آر وی ان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ افتخار صاحب۔ دیکھیے، جہاں تک ہم پیغام امن کمیٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک گریجولی سلسلہ ہے جو لے کے چلنا ہے، اور یہ گریجولی ہی آگے کو بڑھے گا۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک نئی کمیٹی کی تشکیل ہوئی ہے، اور اس کے TORs متعین کیے گئے ہیں، اور باقی دیگر محکموں اور اداروں کے ساتھ اس کا بھی لائزن قائم ہونا ہے۔ تو آئی تھنک اٹ ول ٹیک سم ٹائم، راؤنڈ اباؤٹ 1 month اور 2 months اور 3 months اپنے آپ کو انیشیٹ کرنے کے اندر، اپنی چیزوں کو مستحکم کرنے کے لیے۔ لیکن جو بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ تو اب پوری پاکستان کے ہر بندے کو علم میں ہو جانا چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری ایک طویل سرحد ہے، اور اس کے اوپر سے مسلسل ہونے والی در اندازی، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ علاقے متاثر ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو کہ جہاں پہ پشتون زیادہ آباد ہیں، اور پھر وہ آگے کی طرف ہمیں دہشت گردی موو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عامت الناس کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ سلسلہ کہاں سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک اس کے حوالے سے قائم ہونے والے بیانیے کی بات ہے، تو بیانیہ جو ہے وہ بھی وقت لیتا ہے قائم ہونے کے اندر، لوگوں میں انکلکیٹ ہونے کے لیے، لوگوں تک اس آواز کو پہنچانے کے لیے ہمیں مزید وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نعیمی صاحب، میں آپ کی بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہسٹریز کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہسٹریز کافی حد درجہ ڈسپیوٹڈ ہیں،
ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو علماء کرام ہے چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے ہو، اس میں اس طرح کی ہم آہنگی جو ہے وہ ڈسکورس کے اندر نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس کے اندر ابھی بھی ڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں، اور جس خطے کا اور جس ایتھنیسٹی کا آپ نے ذکر کیا ادھر تو یہ پرابلم ہی یہی چلتا ہوا آ رہا ہے، تو یہ کریں گے کیا؟ دیکھیے، پورے پاکستانیوں کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ قیام پاکستان کے موقع پر افغانستان ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے پاکستان کی اقوام متحدہ کا ممبر بننے کی درخواست پہ ہونے والی رائے شماری میں پاکستان کی مخالفت کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن نہ بنے۔ یہ پورے پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے، پاکستانیوں کو اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ ملک جو قیام پاکستان کے وقت آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، وہ کیسے آگے چل کے آپ کے ساتھ بازو میں بازو ڈال کے اور پینگے بڑھا سکتا ہے اور آپ کے ساتھ آگے چل سکتا ہے۔ اگر یہ چلنا چاہے تو اسے خود اپنے ملک میں ایک بہت بڑی شفٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ شفٹ چینج ہونی، اس وقت تک پولوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی بہہ چکا ہوگا۔ تو ہمیں یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قیام پاکستان کے بعد وہ خاص علاقے جو کہ پشتون آبادی کے تھے، ان میں خاص طور پہ بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی گئی ایما کے اوپر، افغانستان کے ایما کے اوپر۔ ہمیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جب کبھی بھی پاکستان ترقی کے راستے کے اوپر گامزن ہونے کی کوشش کرتا ہے، چلتا ہے، تو وہ جو ایک باقاعدہ بڑا ایک محاورہ ہے کہ جو دشمن کا ہمسایہ ہوتا ہے اسے اپنا دوست بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہمیشہ سے انڈیا نے اس امر کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ہمسایہ افغانستان کی طرف دوستی کی پینگیں بڑھائے اور وہاں پہ اپنا اثر و نفوذ قائم کرے، اور پھر اس اثر نفوذ کے ذریعے سے دوبارہ پاکستان وہ تو سب ٹھیک ہے جی، میں آپ کی کافی باتوں سے جو ہے یہ تو ایک قومی بیانیہ ہے جس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم۔ میرا سوال اس حوالے سے ہے، جو لوگ اس کو نہیں مان رہے، جن کے دل میں شکوک و شبہات ہیں، تو یہ ڈسپیوٹڈ ہسٹریز ہیں جس کے حوالے سے علماء کرام کا ایک خاص جو ہے وہ کردار ہے جس کے حوالے سے بات جو ہے وہ کرنی چاہیے، وہ فی الحال جو ہے ایک مین سٹریم میں ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ یا تو ہم پولیٹیکل ڈائیلاگز جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو ہے وہ سر عام بات کر رہے ہیں جن کے نیشنلسٹک سینٹیمنٹس ہیں، لیکن لبادہ اس کو مذہب کا ہی پہنایا جا رہا ہے۔ اس لیے سوال آپ سے یہ کہ جو مذہبی ہمارے گروپس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک مذہبی گروپس کی بات ہے تو مذہبی گروپ ان میں سے بتیرے تو آج بھی ریاست کے ساتھ ہمیں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر ہمیں ریاست کا ساتھ دینا ہے اور مکمل طور پہ پاکستان کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو سٹینڈ کرنا ہے۔ لیکن یہ جو اکا دکا کہیں پہ آپ کو کوئی دوسری وائسز نظر آ رہی ہیں، یہ ایک خاص ریجیڈیٹی والی وائسز ہیں جو کہ ہمیشہ سے معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں اور موجود ہوتی ہیں، رہتی ہیں، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ڈیزالو بھی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات پھر ان کی جگہ نئی اس طرح کی وائسز سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ریاست کو بہت شر و بس کے ساتھ نیشنل میڈیا کو، سوشل میڈیا کو استعمال میں لانے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے یہ مختلف عناصر سوشل میڈیا کو خاص طور پہ استعمال میں لا کے اپنی بات کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اور اس سے بڑھ کر ہمیں بھی اپنی بات کو آگے پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے وہ تمام گیجٹس اور ٹول کو آزمانا چاہیے، ان کو عمل میں لانا چاہیے جنہیں فریق مخالف اپنے استعمال میں لا رہا ہے۔ جی، آپ اسلامک آئیڈیولوجیکل کونسل کو بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، وہاں پر کوئی ڈسکشنز ہوئی ہیں اس حوالے سے جو حالیہ یہ سچویشن بنتے ہوئے نظر آئی؟ پاکستان کے پیغام امن کے بیانیوں کو آگے چلانے کے لیے کونسل نے بڑا وقی رول ادا کیا ہے، اور آغاز سے ہی 2018 سے ہی پیغام پاکستان کے انیشیٹو کو کونسل نے نہ صرف فون کیا ہے بلکہ اپنے ممبران کے ذریعے اسے آگے پھیلانے کی کوشش بھی کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کونسل میں کے پلیٹ فارم کے اوپر ہمیشہ سے اس امر کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں موجود مختلف مسالک کے وہ عناصر جو کہ اپنے اپنے نظریات کے اندر مضبوط ہیں، سخت ہیں، شدت پسند ہیں، انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا کے بٹھایا جائے اور ان سے
سے بات کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ اپنی شدت پسندی کو پاکستان میں قیام امن قائم کرنے کے لیے ختم کریں اور دوبارہ سے ایک میز کے اوپر آئیں، ایک بات کریں، ایک نئے نقطہ نظر کے ساتھ ہمیں بات کو آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، علاقائی اور خاص طور پہ محدود سطحی جو جھگڑے ہیں وہ بھی بسا اوقات بین وہ صوبائی لیول سے بڑھ کے جب وہ قومی لیول کے اوپر آتے ہیں تو پھر وہ نقصان کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ جی، ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، واپس آ کر جو ہے مزید آپ سے گفتگو جو ہے اسی پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ علامہ صاحب، ایک جو آپ کا ٹینیور تھا اس کے حوالے سے جو ہے وہ کائنڈلی بتائیں، کوئی پبلیکیشنز، کوئی انٹینسیفائیڈ آرگیومنٹس جس کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارا جو آپ نے سوشل میڈیا کا جو ہے پرٹیکولرلی ذکر کیا، وہاں سے بہت زیادہ منافرت اور ایسی آرگیومنٹس، کنٹروورشل آرگیومنٹس جو ہے وہ آگے آتے ہیں۔ آپ کے دور کے اندر جو اسلامک آئیڈیالوجیکل کاؤنسل تھا اس نے کوئی ایسی پبلیکیشنز کی جس سے جو ہے انسان جو ہے وہ یہ تاثر لے سکے کہ ایکچوئل حقیقت کیا ہے ان آرگیومنٹس کی؟ دیکھیے، ہمارے پاس پہلے ہی سے پبلیکیشن موجود ہیں۔ دہشت گردی کے اسباب اور انتہا پسندی کے اسباب کے اوپر 2 الگ الگ ہماری پبلیکیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیالکوٹ کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک سری لنکن شہری کو قتل کیا گیا تھا، اس کے اسباب کے اوپر ایک تھاٹ پرووکنگ سیشن ہوا تھا، اس کی ہمارے پاس پبلیکیشن موجود ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پیغام پاکستان کے انیشیٹو کے اوپر ہر سال ہمارے ہاں ایک قومی علماء کانفرنس ہوتی ہے اور اس کی ضابطۂ اخلاق جاری کیا جاتا ہے۔ وہ ضابطۂ اخلاق ہمارے 2 دفعہ میرے دور کے اندر ہم نے جاری کیا ہے اسے۔ وہ اس کی بہت وسیع پیمانے کے اوپر میڈیا کے اندر کوریج بھی ہوئی ہے، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری عمومی پبلیکیشن ہے جو کہ ریاستی امور کے حوالے سے اور قانون سازی کے حوالے سے ہیں، 2 رپورٹس ہیں ضخیم جو کہ شائع کی گئی ہیں۔ یہ ہماری پبلیکیشن ہیں جو کہ بالواسطہ اور بلا واسطہ اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان پبلیکیشن سے بھی بڑھ کے ہمارا وہ نقطہ نظر ہے جو کہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، واضح کیا جاتا ہے، اور جس میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ ریاست پاکستان کی حفاظت کے لیے اور اس کے قیام کے لیے ہم میں سے پاکستان کے ہر شہری کو ہر ممکن کوشش بھی کرنی چاہیے، اور پھر جہاں کہیں اسے موقع ملے وہ اس کی حفاظت کو یقینی بنائے، اور جہاں کہیں ایسے عناصر کے بارے میں پتہ چلے کہ جن کی بہتری کرنی ضروری ہے تو ان عناصر کے بارے میں ریاستی اداروں کو اطلاع دی جانی لازم ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں علامہ صاحب کہ جو آپ کا ٹینیور تھا اور جو حالات اس ٹائم پہ گزر رہے ہیں، obviously آپ کافی گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات پر، یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ تو لگتا نہیں ہے کہ جو اس قسم کے سینٹیمنٹس ہیں جو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی وقت جو ہے ماضی جو ہے وہ غریب کے اندر جو ہے کہیں پر یا رکنے کے لیے کوئی نشاندہی جو کی گئی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ غالباً یہ اور بھی جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جب تک پاکستان اور افغانستان کی عبوری حکومت کے مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے، واقعتاً یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور جو در اندازی خاص طور پہ شمال مغربی سرحد کی طرف سے پاکستان میں ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگرچہ پاکستان بھی اپنے نظریات کے اندر بڑا ریجڈ ہے، جو پاکستان کے مطالبات ہیں اور وہ مطالبات حق و جانب میں پاکستان ان کے کرنے کے اندر وہ پورے کیے جانے افغانستان کی عبوری حکومت کی طرف سے لازم ہونے چاہیے، اور جب تک یہ نہیں ہو پائیں گے ہم سچویشن کو اسی طرح، اور اللہ نہ کرے کہ اس سے بھی ورس ہوتا ہوا دیکھیں، لیکن یہ انتہائی ضروری ہو چکا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو خاص طور پہ اس طرف سے آنے والی در اندازی کے نتیجے میں ہونے والی دہشت گردی سے بچانا ہے تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ اپنے مذاکرات کو نہ صرف کامیاب کرنے ہوں گے، بنانے ہوں گے، بلکہ اس کے اوپر ایک طویل عرصے تک پہرا بھی دینا ہوگا تاکہ وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ اور اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے بہترین ٹول ہے وہ پاکستان
افغانستان کو جو اس کے تجارتی تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ، اور جس میں خاص طور پہ افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کے راستے سے ہوتی ہے جو کہ اس کی کل ٹریڈ کا 60% سے بھی زیادہ ہے، تو ہمیں اس ٹریڈ کے حوالے سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ افغانستان کی سرحدیں ٹوٹل پاکستان ملا کے 6 ممالک کے ساتھ لگتی ہیں، لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ افغانستان کے جتنے بھی سرحدی جھگڑے اور معاملات ہیں اور سرحدوں کے حوالے سے بات ہے، وہ صرف پاکستان کے ساتھ ہی ہے، ایران کے ساتھ نہیں ہے، ترکمانستان کے ساتھ نہیں ہے، تاجکستان کے ساتھ نہیں ہے، ازبکستان کے ساتھ نہیں ہے، چین کے ساتھ نہیں ہے، صرف پاکستان کے ساتھ ہی اس کے تمام یہ سرحدی جھگڑے پائے جا رہے ہیں۔ یہ بات بڑی سوچنے کی ہے اور اس کے پیچھے جا کے گہرائی میں اس اصل وجہ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اس کا حقیقی سبب بن رہی ہے۔ اچھا، ایک سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے، ایک تو ہم سنتے رہتے ہیں پراکسی وارز اور اسٹیٹ بیکڈ ایجنسیز کہ یہ ٹی ٹی پی اور یہ ساری جو موومنٹس ہیں ان کو جو ہے سپورٹ کرتی ہیں، لیکن افغان طالبان اس کو ایک آئیڈیولوجیکل پرزم میں دیکھتے ہیں۔ اس کو ذرا اگر کائنڈلی ایکسپلین کر دے کہ کیوں یہ ایکشن نہیں لینا چاہتے ان کے خلاف۔ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے، ایک تو مسئلہ کے اعتبار سے بھی ایک پیش کے اوپر ہیں، دوسرا افغانیوں کے ہاں ہمیشہ سے یہ بات مقدم رہی ہے کہ وہ بقول ان کے کہ وہ مہمان نوازی کو بڑی فوقیت دیتے ہیں اور مہمان نوازی کے لیے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ اگر انہیں اپنی جان سے بھی گزرنا پڑے تو جان سے بھی گزر جاتے ہیں۔ آپ اسامہ بن لادن کے معاملے کو دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اسامہ بن لادن کو نہ دینے کے لیے انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایک تاریخی جنگ مول لی اور اپنا نقصان کروایا، اور بہت زیادہ نقصان جس میں افغانیوں کا ہوا۔ اس کے بعد پھر ہم مختلف قسم کے دیگر بین الاقوامی ایسی تنظیموں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے ڈیرے افغانستان کے اندر قائم کیے ہوئے ہیں اور اڈے قائم کیے ہوئے ہیں۔ افغانیوں نے کبھی بھی ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی باز پرس نہیں کی، بھلے سے وہ کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کر لیں۔ تو یہ ایک ایسا سینٹیمنٹ ہے جو کہ افغانیوں کے ہاں خاص طور پہ پایا جاتا ہے، اور اپنے اس سینٹیمنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ حد سے بھی گزر جانے کو اپنے لیے بہت اچھا خیال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ راغب نعیمی صاحب آپ کا اور آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین، گفتگو جو ہے وہ آپ نے کہ ریزنز کیا ہو سکتی ہیں اور آگے سچویشن بنتے ہوئے کیا نظر آ رہی ہے۔ راغب نعیمی صاحب کے مطابق بھی اگر تو دونوں ممالک کا افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے اثرات جو ہے وہ پورے خطے پر رونما ہوں گے۔ دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس۔